میرے انتہائی معزز مہمان سابق وزیر خزانہ ہے، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی کے مفتہ اسماعیل صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اور بات ہم ان سے کریں گے یہ جو اس وقت آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتہ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات لگائے گئے ہیں اس میں، اب تقریباً ہر سال یہ ایسے الزامات سنتے ہیں ہم، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا یہ اب تک اس کا۔ پچھلے سال بھی 1100 ارب کی بے ضابطگیوں کے الزامات تھے حکومت پر۔ مفتہ صاحب جی شکریہ۔ دیکھیں یہ ایک تو اس میں دو خامیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ رپورٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے آتی ہے، تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ چوری ہو چکے ہوتے ہیں، اگر چوری ہے یا بے ضابطگی ہے تو وہ ہو چکی ہوتی ہے، تو کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری جو بڑی خامی یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے۔ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا کہ کسی ایک شخص کو نوکری سے نکالا گیا ہو یا اس کو سسپینڈ کیا گیا ہو کوئی لانگ ٹرم تک، یا اس کو ڈیموٹ کیا گیا ہو، یا اس کی تنخواہ کے اوپر کچھ قدغن لگائی گئی ہو اگر اس کو ان بے ضابطگیوں میں پایا گیا ہے۔ تو ہم کوئی اس کو سیریس لیتے نہیں، یہ آتی ہے رپورٹ، 2-4 دن اخبار کی زینت بنتی ہے، پھر اگلا سال کی انتظار ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ایران امریکہ معاہدے کے بعد ویسے ٹاپ لائن سیکیورٹی کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران سے گیس پائپ لائن مکمل ہو بھی جاتی ہے تو یہ گیس ہمارے لیے سستی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مقابلے میں جو قطر سے گیس مل رہی ہے وہ زیادہ سستی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں بھی معاہدہ بھی وہی ہے، گیس لیں یا نہ لیں پیسے دینے ہوں گے آپ کو۔ دیکھیں وہ جب 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور کے ایک دم اینڈ کے وقت یہ آصف زرداری صاحب اور عاصم حسین صاحب گئے تھے اور انہوں نے یہ ایران سے معاہدہ طے کیا تھا، اور اس کے اندر یہ گیس جو تھی وہ جو ہم گیس لیتے ہیں اس سے بھی مہنگی گیس تھی، لیکن اس کے اندر ایک کلاز ہے کہ جب گیس فلو ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ری نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اب اس بات کو جو ہے نا وہ 14 سال ہو گئے ہیں، ایران بہت عرصے تک اس کے نیچے قدغن میں رہا ہے، سینکشن میں رہا ہے، یہ اس وقت سائن نہیں کرنا چاہیے تھا اجرت کے اندر، بہرحال وہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ایران سے ہم کو یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ایک $850 ملین کا کلیم بھی ایران کا ہمارے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ آربیٹریشن میں ہے کہ بھائی دیکھو ہم پائپ لائن بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو ایک منصفانہ نرخ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہم کوئی جرمانہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم یہ بنا نہیں سکتے تھے بیکاز آف دی سینکشنز۔ اب مجھے یاد ہے کہ 2015-16 میں ہم لوگوں نے ان سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تم ہم کو قرض دے دو ہم بنا لیتے، تو انہوں نے قرض دینے سے بھی ریفیوز کر دیا تھا۔ ایران کو بھی پتا تھی کہ ہم نہیں بنائیں گے، لیکن آئی تھنک کہ یہ اپرچونٹی پھر بھی ہے اگر ہم اس کے ریٹس کو پھر سے نیگوشیٹ کر لیں، لیکن جب بھی آپ ایک پائپ لائن لگائیں گے تو پھر وہ گیس لیں یا نہ لیں وہ ریٹ تو پائپ لائن کا خرچہ تو دینا ہی پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا مفتہ صاحب یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ کہ لاسٹ جو معاہدہ ہوا تھا اگر اس کے تحت پاکستان ایران سے گیس خریدے گا تو وہ قطر سے زیادہ مہنگی پڑے گی، آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ دیکھیں قطر کی جو گیس ہے نا ہم نے جو لی ہے وہ اس 2 مرتبہ لی ہے، ایک شاہد عباسی صاحب نے سودا کیا تھا اور ایک عمران خان صاحب کے زمانے میں ندیم بابر نے سودا کیا تھا، اور یہ دونوں گیس کا جو سودا ہے یہ اس سے منسلک ہے، برینڈ سے، برینڈ کے ریلیشن میں ایک مطلب 13% ہے اور ایک 10.8% آف برینڈ ہے۔ تو برینڈ جیسے اوپر نیچے ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، یہ کسی اور انڈیکس سے منسلک ہے، لیکن اس پہ مجھے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک نیگوسیشن پرائس کی ہونا واپس تھی کہ آپ ایک مرتبہ پھر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ تھوڑے عرصے پہلے جب میں نے دیکھی تھی تو یہ ایران کی جو گیس تھی وہ اس سے مہنگی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس کا ایگزیکٹ فارمولا یاد نہیں ہے۔ جس طرح سے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ رشیا کا تیل ایسا نہیں ہے اور ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہے، تو اب جب ہم ایران سے اگر آئل لیں گے تو کیا یہاں پر بھی پھر وہی مسئلہ آئے گا؟ اگر ایران سے آئل لیں گے تو جی ہاں، ایران کا آئل تھوڑا سا مختلف کوالٹی کا ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا، اس کو آپ بڑی آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہن یہ ہوتا ہے کہ آپ آئل کو فریکشنیٹ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ڈیزل نکلتا ہے، کچھ پیٹرول نکلتا ہے، کچھ کیروسین نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ، رائٹ، کچھ LPG ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے نا جب آپ ہیوی آئل استعمال کرتے ہیں تو فرنس آئل بڑھ جاتا ہے جس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور ڈیزل یا پیٹرول کم ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ بکتا ہے، مہنگا بکتا ہے، تو ریفائنریز کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہوتا، اکنامک نہیں ہوتا، ادروائز تیل تو ہم استعمال کر ہی سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جس وقت جنگ کا آغاز ہوا تھا
اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر جب قیمتیں بڑھائی تھی تو آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. اب جب جنگ کا خاتمہ ہوا ہے اور پچھلے 4 ہفتوں میں حکومت نے ریلیف بھی دیا ہے تو وہ یہی آئل کمپنیز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ 104 ارب کا نقصان ہو گیا ہے ان کو. اچھا دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. بزنس میں نقصان اور فائدہ اگر آئل کمپنیز کر رہی ہیں تو اس میں کوئی جرم نہیں کی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں. جو پہلا, جب آپ کے شو میں بھی شاید میں نے غالباً یہ بات کی ہے کہ جو پہلی مرتبہ 7 مارچ کو جی پرائز بڑھائی تھی تو وہ پرائز جو تھی نا وہ پہلی مارچ کو سیٹ ہوئی تھی 15 تاریخ تک, اور ان کے پاس 28 دن کی انوینٹری تھی جو کہ انہوں نے جنوری فروری میں لیا تھا, اور یہ معاہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ہم ہر 15 دن میں پرائز بڑھائیں گے. تو آئل کمپنیز جو تھی نا ان کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ ہم کو سستی پرائس میں دیں. تو 7 دن بعد 7 مارچ کو پرائس بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا. اگر آپ کو شارٹیج کا ڈر تھا تو آپ 1 ہفتے کے لیے ٹیکس لگا سکتے تھے. تو وہ آپ نے 20 ارب روپے کا تحفہ دے دیا آئل کمپنیز کو, وہ ایک دم بغیر جواز کا تھا, بغیر اس کا تھا. باقی اگر جب آئل کمپنیز کو اس کے علاوہ انوینٹری گینز ہوتے رہے 3 مہینے میں, اب اگر تھوڑے سے انوینٹری لاس ہو جائیں گے تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. آپ نے انوینٹری گینز بھی کیے تھے نا, تو وہ میں بے قاعدگی کے اوپر غلط کہہ رہا تھا کہ یہ غلط تھا. اور دوسری جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ریفائنریز کو انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ دیا ہے. اب تو وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ 75 ارب روپے کا انہوں نے ایکسٹرا پروفٹ دے دیا ریفائنریز کو. وہ اس لیے کہ 70% سے زیادہ ریفائن تو ہم خود یہاں پہ ڈیزل کرتے تھے جس کی کاسٹ بہت کم تھی, لیکن جو ریفائنڈ ڈیزل کی پرائس بہت زیادہ شوٹ اپ کرتی تھی تو ہم سارے آئل ریفائنریز کو ریفائنڈ ڈیزل کی پرائس دے رہے تھے, جبکہ ڈیزل پاکستان میں 70% بن رہا تھا. لیکن اگر یہ کمپنیاں نقصان کرتی ہیں تو نقصان کریں, جو رولز ہیں اس کو رولز کو نہ چھیڑو, جس رولز پہ چل رہا ہے وہ چلنے دو. اگر وہ پروفٹ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا آج آپ کا ایک کلپ گزرا ہے میری نظر سے جس میں آپ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور آخر اس کی ایک تو اس کمپیریزن کی کیا وجہ بنی یہ بھی بتا دیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ تو آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ شرجیل میمن ان سے اچھا کر لیں گے. نہیں, میں گزارش یہ ہے کہ وہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے جس پہ ہم کوئی بات کر رہے تھے کہ یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر یا سیاستدان نہیں ہے. تو جو پوڈ کاسٹر تھے ہمارے دوست نے بڑے اچھے, شہزاد غیاث صاحب, انہوں نے حوالہ دیا عثمان بزدار کا. تو میں نے کہا یار ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عثمان بزدار آج چیف منسٹر نہیں ہیں, تو آپ جو ہے وہ اتنا پی ٹی آئی سے آپ کو اتنا بغض ہے کہ آپ کے پی ٹی آئی کے اس سابق چیف منسٹر کا آپ اگزامپل دے رہے ہیں. لیکن جو کرنٹ چیف منسٹر سندھ میں بیٹھا ہوا ہے مراد علی شاہ, جو 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے شاید, اور جس نے 5 سال سے یونیورسٹی روڈ کو پیو نہیں کروا پایا ہے, آپ اس کی اگزامپل نہیں دے رہے. کہ مطلب آپ کو بزدار ہی برا لگتا ہے, مراد علی شاہ برا نہیں لگتا ہے آپ کو ان ٹرمز آف ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیلیور فار دا پیپل آف سندھ. اور پھر اس پہ یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کو بنانے کا چانس ہے. تو میں نے کہا چانس دے کے دیکھ لیں, مراد علی شاہ صاحب کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا, ہو سکتا ہے شرجیل ان سے بہتر کر لیں. ٹھیک, تو مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں تو اس وجہ سے کارکردگی سندھ میں درست نہیں ہے, یا پھر یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ نہیں, میں تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. مراد علی شاہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرے ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب چیف منسٹر تو مراد علی شاہ ہی ہے نا. تو اب مراد علی شاہ 10 سال سے ادھر بیٹھا اور ہمارا روڈ نہیں بن رہا ہے, ہمیں گھر پہ پانی نہیں مل رہا, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز چینج ہو جانا چاہیے. کہ تو بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہ ہو سندھ میں. لیکن اس وقت وہ بات ہم صرف اس کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے کہ آپ بزدار کی اگزامپل نہ دیں. ٹھیک ہے, بزدار جو تھا وہ اچھے چیف منسٹر نہیں تھے, لیکن کیونکہ بزدار صاحب دیہاتی تھے, انگریزی نہیں بول سکتے تھے, تھوڑے سے وہ طرح سے اس سوسائٹی کے حصے سے نہیں تھے جہاں سے سوسائٹی کے لیڈران آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے لوگ ہماری سیاست میں جو وزراء ہوتے ہیں, وہ بڑے ذرا سے. مفتی صاحب جب کراچی میں سندھ گورنمنٹ اس طرح سے فعال نہیں تھی تو کہا یہ جاتا تھا کیونکہ باقی سندھ میں سندھ گورنمنٹ ہے اور کراچی میں کوئی اور ہے, تو اس وجہ سے کراچی کے حالات جو ہیں وہ بالعموم خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اب پھر وہاں پر صورتحال بدلی, اب پورے سندھ میں بشمول کراچی سندھ حکومت ہے. انفیکٹ وہاں پر نوجوان میئر ہیں مرتضی وہاب صاحب, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہی بتاتے ہیں کہ کراچی کی حالت جو ہے وہ زیادہ ابتر ہو رہی ہے. تو مراد علی شاہ صاحب کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کیسے سچویشن بدل جائے گی؟ میں مراد علی شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں, میں ان کو ٹارگٹ بالکل نہیں کرنا چاہ رہا. وہ تو یہ صرف بات ہو رہی تھی کہ بزدار کو آپ کیوں لے کر آتے ہیں, کیونکہ بزدار ایک وہ بن گیا ہے ہمارے لیے سمبل آف انکمپٹنس, رائٹ.
لیکن ون آف دا ریزنس بزدار از اے سمبل آف انکمپٹنس کہ وہ ایک اس سوسائٹی کے اس لیول سے نہیں تھا جہاں سے آپ کے بڑے لوگ آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، جو وہ ایلیٹ لیول سے نہیں تھا نا. وہ اسٹینفرڈ سے تو نہیں پڑھا ہوا تھا یا یونیورسٹی پینسلوینیا سے نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ تو انگریزی نہیں بول سکتا تھا، وہ اردو نہیں بول سکتا تھا. تو بزدار کو آپ نے ایک کارٹونش فگر بنا لیا ہے. لیکن سچی بات یہ کہ اور کس چیف منسٹر نے پرفارم کر کے دے دیا. تو میرا یہ مقصد تھا. جہاں تک پیپلز پارٹی کی اور کراچی کی بات ہے تو بہن کراچی میں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سارے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں نا، تو کراچی کے روڈ کی بری حالت جو ہے وہ پورے پاکستان کو نظر آتی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ دہی سندھ میں بھی چلے جائیے، وہاں پر بھی حالت ایک جیسی ہے. اور میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک پیپلز پارٹی رہے گی، اور پاکستان میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے گی. اچھا چلیں، آپ نے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا تو ویسے سچویشن اس وقت یہ ہے پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، لیکن وہ چاہے آپ سیاسی بیانیہ دیکھ لیں یا معاشی محاذ دیکھ لیں، دونوں جانب اس وقت بھرپور تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر، اور مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے. ویسے اسی طرح کے کچھ حالات مفتیٰ صاحب ہم نے خان صاحب کے جو حکومت کے آخری مہینے تھے اس میں بھی دیکھے تھے. معیشت کمزور تھی، سیاسی بیانیہ تھا نہیں، اتحادیوں کے رویے بدل گئے تھے. تو کیا آپ کو حالات میں مماثلت نظر آ رہی ہے اس وقت، یا یوں کہیے کہ حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے، جو کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا گیا ویسے؟ جی، سہیل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کی آپ میرے خیال سے کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. جی جی. یہ بات دیکھیں، سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں کوئی نجومی تو نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ جو شہباز صاحب کے 4 سال نکلے ہیں نا بہن، یہ پاکستان کے معاشی طور پہ بدترین 4 سال نکلے ہیں. 4 سال پہلے جتنی ایکسپورٹس تھی اتنی ایکسپورٹس ہم نہیں کر سکے. 1960 کے بعد یہ 3 سال میں جتنی کم سرمایہ کاری ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی. غربت جو ہے وہ 10 سال کے ہائیسٹ لیول پہ آ گئی ہے. بے روزگاری 20 سال کے ہائیسٹ لیول پہ آ گئی ہے. 4 سال کے اندر 78% مہنگائی ہو گئی ہے. تو شہباز صاحب معیشت کے اندر وہ کام نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ جو فارن پالیسی میں سکسیسز ہیں پاکستان کی، شہباز صاحب کی وجہ سے ہیں، فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہیں، لیکن فارن پالیسی میں سکسیسز ہیں. آپ ہندوستان سے جنگ بھی جیتے، لیکن آپ معاشی طور پر جو ہے وہ ملک کو ترقی نہیں دے سکے، ملک کو آپ نے غریب کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ جو شاید جیے تھے تو 2.5 سال کی بات تھی، تو 2.5 سال تھی، تو 2.5 سال شہباز صاحب کے پورے ہو جاتے ہیں سپٹمبر میں. مجھے نہیں پتا کہ شہباز صاحب اچھا یہ بات تو میں مفتیٰ صاحب میں آپ سے کافی عرصے سے سن رہی ہوں نا. اب جو معاشی ترقی نہیں کر پائی یہ حکومت، آپ پہلے الزام دیتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہ کیونکہ ماہر معیشت نہیں ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں خزانہ تھا، اس وجہ سے معاملات نہیں ہو پا رہے تھے بہتر. لیکن اب تو اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں، اب تو اورنگزیب صاحب ہیں. تب بھی کیوں معیشت بہتری کی طرف نہیں لے کر آ پائی یہ حکومت؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب خاص طور پہ اور ڈار صاحب بھی ایک رول پلے کرتے ہیں، بڑے اسٹیٹسٹ ہیں دونوں، اور ہر چیز کو ریاست کے کنٹرول میں رکھتے ہیں. آپ نے 60% ٹیکس لگا رکھا ہے. بڑی مشکل سے جو ڈار صاحب نے نوکری پیشہ لوگوں پہ سرچارج لگایا تھا وہ ہٹایا انہوں نے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹرز کے اوپر سے ایکسپورٹ ٹیکس ہٹائیں گے، اب وہ بھی انہوں نے بیک ٹریک کر دیا ہے. اور کچھ وہ کمپنیاں جو کہ 80% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کو یہ دیا ہے. تو اتنے زیادہ ٹیکس لگانے کا شہباز شریف صاحب کو شوق ہے، اور اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ رک گیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. مفتیٰ اسماعیل صاحب ساتھ موجود